حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی الکریم سلیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا امام الناس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، تمام لوگوں کے امام، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت سب سے پہلے میں اپنی قبر انور سے نکلوں گا. جب لوگ وفد بن کر جائیں گے تو میں ان کا قائد ہوں گا، جب وہ خاموش ہوں گے تو میں ہی ان کا خطیب ہوں گا اور میں ہی ان کی شفاعت کرنے والا ہوں گا. جب وہ روک دیے جائیں گے اور میں ہی انہیں بخشش کی خوشخبری دینے والا ہوں گا جب وہ مایوس ہو جائیں گے. ناظرین کرام، آئیے جناب آج 10ویں صدی ہجری کی انتہائی ممتاز بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں جو بر صغیر پاک و ہند میں سلسلہ نقش بند کی بنیاد رکھنے والے ہیں، یعنی اس کے پائنیئر ہیں. اس دور کے شدید فتنوں کے خلاف جہاد کرنے والے، دین الہی کے تعفن زدہ نقش مٹا کر دین اسلام کے پاکیزہ نقوش سرزمین ہند پر نقش کرنے والے، کابل میں پیدا ہونے والے اور دہلی کو اپنا مستقل ٹھکانہ بنا کر دین اسلام کی اصل شکل جو ہے پیش کرنے والے حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ صرف ایک شخصیت کا نام نہیں ہے ناظرین، بلکہ دین اکبر کے خلاف ایک ایسی مکمل تحریک کا نام ہے جن کی کمائی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ ہے اور جن کا کارنامہ دین اسلام کا مکمل طور پر نفاذ ہے. حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ ناظرین وہ ممتاز ہستی ہیں جو ظاہری طور پر تو کم و بیش 40-41 برس کی عمر پا کر انتہائی کم عمری میں لیکن صدیوں کا کام کر کے اس دنیا سے پردہ فرما گئے. 16ویں صدی عیسوی ناظرین آپ جانتے ہیں اور تاریخ کے اسٹوڈنٹس آج میرے ساتھ رہیں گے کیونکہ یہ پتہ چلنا بہت ضروری ہے صاحب کہ فتنہ کتنا بڑا تھا اور پھر کام اس کے خلاف کتنا بڑا تھا. کہ 16ویں صدی عیسوی میں شہنشاہ اکبر کا دور تھا، الحاد اور لادینیت مکمل طور پہ جو ہے وہ پھیلنے کے لیے بالکل تیار تھی، یعنی اپنے پنجے گاڑ چکی تھی. اکبر کو بر صغیر میں الحاد کا پائنیئر کہا جائے ناظرین تو غلط نہ ہوگا. اللہ کا انکار، معجزوں کا انکار، ایون نبیوں کا انکار کیا جا رہا تھا معاذ اللہ. شاعر اسلامیہ کا مذاق اڑایا جا رہا تھا، رام اور رحیم کا فرق ختم کیا جا رہا تھا. مساجد میں، مندر میں یعنی فرق ختم کیا جا رہا تھا، مساجد کو مندروں میں تبدیل کیا جا رہا تھا. قرآن و سنت کی تعبیر و تشریح اکبر نے اپنے ہاتھوں میں مکمل طور پہ لے لی تھی. اسلامی عقائد کے مسلمہ دائرے کو توڑ کر مختلف مذاہب کے عقائد کو اس میں شامل کر لیا گیا تھا جس کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ ساتھ سورج کو سجدہ، بادشاہ کو سجدہ اور ہندو مذہب سمیت دوسرے مذاہب کے بعض عقائد و اعمال کو اس کا حصہ مکمل طور پر بنا لیا گیا تھا. ایک مشترکہ عبادت خانہ بنایا گیا تھا. حلال و حرام کا مسلمہ جو دائرہ تھا ناظرین اس کو ختم کر دیا گیا تھا. علماء کرام اور فقہا اور اہل دین کی صرف نفی نہیں کی گئی تھی ناظرین بلکہ ان کی توہین کی جاتی تھی، استہزاء کیا جاتا تھا، کردار کشی کی جاتی تھی اور ان کے خلاف نفرت پھیلانے کو بھی دین الہی کا اہم ترین حصہ بنایا گیا تھا جو پروپیگنڈا ناظرین آج بھی ہو رہا ہے. بڑی ریلیونسی آج آپ کو میں بتلاؤں گا. اونچے طبقوں میں ناظرین خرابیاں پیدا ہو چکی تھی، یعنی ایلیٹ کلاس جسے آپ اشرافیہ کہتے ہیں، وہ مکمل طور پہ ہرکارے بنے ہوئے تھے دین اکبر کے، جس سے اس بات کا اندیشہ تھا کہ عامت الناس بھی اس سے متاثر ہو جائیں، جس کے سدباب کے لیے فوری طور پر اس وقت ناظرین کو نظر نہیں آ رہا تھا. ایسے دردناک ماحول اور نازک وقت میں جب اکبری دربار میں دین اسلام قربان کیا جا رہا تھا ناظرین، دریائے جمنا کے کنارے قلعہ فیروز آباد میں اپنے روحانی قلعے کے ذریعے صرف ایک بزرگ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے مستحکم اور مضبوط محاذ قائم کر کے فتنہ اکبری کو لگام دینے کی
کی بھرپور اور کامیاب کوشش فرمائی. آپ نے اپنی روحانی طہارت و پاکیزگی، حکمت اور عظمت کردار سے اکبری اراکین سلطنت، صدور مملکت اور علماء و مشائخ کو مسخر کیا، جس سے ہندوستان میں اسلامی روحانیت کی ایسی پرزور لہر چلی ناظرین کہ فضائے اکبری کے نت نئے رجحانات اور خیالات کا فروغ پانا ناممکن ہو گیا. ناظرین کرام، اتنی عالی شان ہستی ہونے کے باوجود بھی آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنے آپ کو اخفاء میں رکھا، یعنی اپنے معمولات کو اخفاء میں رکھتے تھے. عاجزی اور انکساری ایسی تھی کہ ایک گناہگار بھی آپ رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں جب وہ آتا تو آپ کے سامنے ممتاز پاتا تھا. رحم دلی ایسی تھی ناظرین کہ انسان تو انسان، جانوروں پر بھی آپ حد درجہ شفیق تھے. آپ ہمیشہ عقل حلال اور صدق کے مقال پر زور دیتے فرماتے تھے کہ فعل حرام از نتیجہ لقمہ حرام است، حرام کا کام لقمہ حرام کا نتیجہ ہے. خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کا ناظرین طریقہ کار وقت کی ضرورت کے عین مطابق تھا. آپ کا جوہر آپ کی اخلاقی پاکیزگی اور مصلحت شناسی تھی کہ آپ کو ابتداءً ہی بتا دیا گیا تھا کہ حاصل سلوک تہذیب الاخلاق ہے. اسی لیے آپ نے ساری کوششیں تزکیہ نفس اور روحانی پاکیزگی پر مرکوز کی. آج ناظرین انہی کی بارگاہ میں چلیں گے کہ جنہوں نے 16ویں صدی میں دین اکبر کو مکمل طور پہ زمین. آج کا موضوع اس اعتبار سے علامہ صاحب بڑا اہم ہے کہ جو تاریخ کے اسٹوڈنٹس، خاص طور پہ میں آپ کو بتاؤں آج یہ اس لیے بھی بہت ضروری ہے، یہ جو ہمارے یہاں 5th جنریشن وارفیئر، 6th جنریشن اور 7th جنریشن وارفیئر میں ہم نے جو جنریشن گیپ بھی جو پیدا کر دیا نا، اب جو نئی پوت آ رہی ہے نا، یعنی فرض کیجیے 90s کی ہے یا 90 کے بعد کی، 2000 کے بعد کی، اس پوت کو پتہ ہی نہیں ہے صاحب ہماری تاریخ ہے، نہ مطالعہ ہے، نہ کتب بینی ہے، نہ وہ صحبت ہے، نہ وہ محافل ہے. تو سب سے پہلے تو یہ پتہ چلے کہ جو الہاد کا فتنہ ہے اس کے بر صغیر میں پائنیئر کون، اور پھر اس میں بہت سی چیزیں جس پہ آگے جا کے ہم لوگوں کو بتائیں گے کہ سب کس انداز سے کیا کچھ ہوا. لیکن سب سے پہلے یہ بتائیے سلسلہ نقشبند کا تعارف، یہ لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے، خاص طور پہ خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کی خاندانی عظمت اور جو ابتدائی آپ کی تعلیم و تربیت ہوئی اور رسول علم کے معاملات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت فنا فی اللہ رضی الدین خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات والا صفات کو جب ہم دیکھتے ہیں تو سلسلہ طریقت، سلسلہ نقشبندیہ میں آپ کا ایک عالی شان مرتبہ اور مقام نظر آتا ہے. اگر ہم سلسلہ نقشبندیہ کی بات کرتے ہیں تو یہ بات ہمارے مد نظر رہے کہ سلسلہ نقشبندیہ میں جو فیضان جاری ہوا ہے وہ افضل البشر بعد الانبیاء بتحقیق جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا جاری ہوا. اور حضرت فنا فی اللہ رضی الدین خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اگر ہم شخصیت دیکھتے ہیں تو اس سلسلہ طریقت میں آپ 23ویں نمبر پر آتے ہیں. اصلاً تو یہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روحانی فیضان سلسلہ نقشبندیہ میں ہمیں نظر آ رہا ہے، لیکن درمیان میں ہمیں دو بڑے خوبصورت نام نظر آتے ہیں جو ائمہ اہل بیت میں شمار کیے جاتے ہیں، اور جہاں سے جو علوی نور ہے اور جو فاطمی نور ہے وہ بھی اس سلسلہ نقشبندیہ میں داخل ہوتا ہے. چوتھے نمبر پر ہمیں یہاں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت نظر آتی ہے کہ جن کا اکتساب ہے جناب قاسم بن محمد بن ابی بکر سے، اور ان کا انتساب ہے جناب سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور ان کا انتساب ہے افضل البشر بعد الانبیاء بتحقیق خلیفہ بلا فصل جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا ایک بات اور، ان کی نانی کے بارے میں کہا جاتا ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ وہ سادات گھرانے سے تھیں، لیکن روایت یہ بھی آتے ہیں کہ آپ مکمل طور پہ جو سادات گھرانے سے. میں چونکہ یہاں ابھی سلسلہ طریقت کا تذکرہ کر رہا ہوں تو یہ جو ابتدائی طور پر سلسلہ نقشبندیہ کا جو آغاز ہے اور ابتدا ہے اس کی ابتدا جناب صدیق اکبر سے ہے، لیکن درمیان میں یہ فاطمی نور اور علوی نور بھی امام جعفر صادق حضرت قاسم بن محمد کے ذریعے سے اس سلسلہ نقشبندیہ میں داخل ہو رہا ہے، اور یہ تسلسل چلتا ہوا آ رہا ہے. اب جب ہم آپ کی خاندانی عظمت کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کے والد بزرگوار کا تذکرہ ہے، حضرت قاضی عبدالسلام خلجی رحمۃ اللہ تعالیٰ. اپنے وقت کا بہت بڑا نام، ایک عالم بے بدل تھے، اور یقینی طور پر اس دور میں ایک ایسے عالم تھے کہ جنہوں نے علم کی دھاگ اپنے عمل کے ذریعے سے بٹھا رکھی تھی. اسی کا سبب تھا اور اسی کی وجہ سے تھی کہ گھر کے اس علمی ماحول کی وجہ سے حضرت خواجہ باقی باللہ ابتدائی طور پر ہی علم کی جانب آپ متوجہ ہو گئے. آپ کی ولادت جیسا کہ آپ نے بھی ذکر کیا کہ کابل کی ہے، اور اس کابل میں جب آپ کی ولادت ہے تو کابل کے حال اور احوال ہمیں 10ویں صدی ہجری کے اور اس کے اطراف کے ہمارے سامنے تاریخ کے اعتبار سے ہونے چاہیے. پھر نانا جان کا جو ان کا سلسلہ بنتا ہے وہ حضرت شیخ عمر یاغستانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تک پہنچتا ہے، جو حضرت خواجہ عبید اللہ احرار کے نانا ہے. تو اس اعتبار سے جہاں
طریقت کے اعتبار سے انہیں روحانی تسلسل خواجہ باقی باللہ کو حضرت خواجہ عبید اللہ کا حاصل ہوا، وہیں ساتھ ساتھ نسب کے اعتبار سے بھی یہ تعلق جڑا ہے۔ یعنی خواجہ عبید اللہ احرار کے حوالے سے فرمایا جاتا ہے رحمۃ اللہ علیہ کہ اویسی آپ اس وجہ سے بھی ہیں۔ جی جی بالکل ہاں، اور پھر بعض مورخین نے انہیں نسباً جو ہے وہ سید لکھا ہے اور اپنی والدہ کی جانب سے انہیں سیادت کی جانب منتقل کیا۔ آپ کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں کہ ابتدائی جب حالات کا تذکرہ ہے ایک تو وہاں جملہ اور تاکہ پھر بات آگے بڑھائیے کہ آپ کے والد گرامی عبدالسلام رحمۃ اللہ علیہ وہ قاضی وقت بھی تھے؟ جی وہ جج تھے، ہاں۔ نہ صرف وہ جج تھے بلکہ آپ کے خاندان کے تقریباً جو افراد ہیں وہ کسی نہ کسی عہدے پر وابستہ تھے، مناصب پہ تھے، مناصب پر تھے، عہدوں پر تھے، اور ذہن یہی تھا کہ یہ بھی بڑے ہو کر کسی منصب پر فائز ہوں گے، کیونکہ ایک جینیٹیکلی جو ہے ایک چیز جب آگے بڑھ رہی ہوتی ہے، وہ لیگیسی تھی، اس کو ٹو کریں گے، ہاں وہ یہاں پھر اس کے بعد ان کی ذات سے وہ ٹوٹی ہے اور سرکار سے آپ جدا ہوئے ہیں۔ 8 برس کی مختصر سی عمر میں آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کو حفظ کر لیا، ماشاءاللہ، اور پھر اس کے بعد ایک ہستی کہ جن کی ابتدائی تعلیم و تربیت، ان کی تعلیم و تربیت میں جن کا بہت بڑا کردار ہے، جنہیں علامہ صادق سمرقندی حلوائی رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں، ملا صادق کے نام سے، جی ملا صادق کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ ان کے حوالے سے یہ ذکر کیا گیا کہ اصلاً وہ سمرقند کے ہیں، وہ اصلاً سمرقند کے ہیں، پھر اس کے بعد جب وہ کابل جو ہے سمرقند سے آپ نے اسفار فرمائے ہیں تو حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ابتدائی طور پر اس تحصیل علم کے سبب سے ان کے ساتھ ساتھ مستقل سفر میں قائم رہے۔ پہلے کابل میں وہ موجود رہے ان کے ساتھ، اور اس کے بعد پھر اس کے ساتھ وہ سفر کرتے رہے، اسفار کرتے رہے اور اپنے اس علم کے تسلسل کو آگے بڑھاتے رہے۔ ٹھیک ہے۔ ابتدائی جملہ علوم جو ضروریات دین میں سے تھے اور شرعی جو علوم ہیں ان میں آپ نے کمال دسترس حاصل کی، خاص طور پر فقہ میں، حدیث میں اور تفسیر میں آپ کو کمال درجہ حاصل تھا۔ اور اس ابتدائی تعلیم میں جہاں آپ کے والد بزرگوار کا بہت بڑا ہاتھ تھا، دوسرا بہت بڑا نام یہ حضرت مولانا صادق حلوائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سمرقندی کا نام ہمیں نظر آتا ہے۔ اور یہ جب ساری ابتدائی تعلیم حاصل ہو گئی تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ تمام شرعی علوم کے حصول کے بعد اب طریقت کے حصول کی جانب جب ہمارے اولیاء اور صالحین گئے ہیں تو کوئی نہ کوئی ٹرننگ پوائنٹ بنتا ہے، اور اس ٹرننگ پوائنٹ کے بعد گویا کہ رستہ تبدیل ہوتے ہوئے طریقت کی جانب جاتا ہے۔ یقیناً اس بات کو ہم آگے اچھا، اس میں یہ بتائیے ذرا سلسلہ نقشبند کے حوالے سے تھوڑا سا کہ جیسے بابا سماسی رحمۃ اللہ علیہ، پھر ہمیں امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ ملتے ہیں، پھر بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ ملتے ہیں، یعنی یہ لیگیسی جو ہے وہ آگے بڑھتے بڑھتے ماوراء النہار سے پھر اس کے بعد آپ تک منتقل ہوئی اور آپ کو ایک خاص مشن کے لیے تیار کیا گیا۔ تو سلسلہ نقشبند کے بارے میں بھی تھوڑا سا سلسلہ نقشبندیہ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو پاکستان، انڈیا، ترکی اور ماوراء النہر جو ہے یہاں پہ کثرت کے ساتھ مشائخ طریقت سلسلہ نقشبندیہ کے ماننے والے یہاں پر ہمیں نظر آتے ہیں۔ اور جب ہم بانیان میں سے بات کرتے ہیں تو سلسلہ نقشبندیہ کو جو عروج حاصل ہے وہ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ذات سے وہ متصل اور منسلک ہوا۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت اور آپ کا مقام یہ ہے کہ آپ کو خاندان نقشبندیہ، ہندوستان میں خاندان نقشبندیہ کا مرشد قرار دیا جاتا ہے، یعنی آپ ہندوستان میں سلسلہ نقشبندیہ کی ترویج و اشاعت میں کردار کرنے والے اولین افراد میں شمار کیے جاتے ہیں۔ اور یہاں جتنے بھی نقشبندی بستے ہیں ہندوستان کے افراد انہیں اپنا پیر، اپنا شیخ اور اپنا مرشد قرار دیتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ بر صغیر پاک و ہند میں سلسلہ نقشبند کے آپ پائنیئر ہیں۔ اچھا مفتی صاحب ذرا یہ بتائیے، اب یہ ایک ٹرانزیٹری پیریڈ ہے آپ کی شخصیت میں، آپ کی ہستی میں، اور ظاہر ہے وہ تجسس تھا، وہ حصول علم کے معاملات، پھر حصول معرفت، اب آپ چل پڑے معرفت کے راستے کے اوپر جو آپ نے قدم رکھا ہے۔ اس میں جو پہلا قدم رکھتے ہی انسان سوچتا ہے کہ بھئی اب کوئی مرشد مل جائے جس کی باقاعدہ جو ہے میں تلاش میں لگوں، اور پھر مرشد مل جائے تو پھر میں اس ٹریک پہ باقاعدہ چل پڑوں۔ اس میں جب میں پڑھتا ہوں آپ کی شخصیت کو تو دیکھیے کیسی بات ہے کہ آپ کابل سے بلخ، بلخ سے آپ کا کشمیر کی طرف آنا، کشمیر سے آپ کا دہلی کی طرف جانا، پھر دہلی سے یکایک آپ کا جو ہے بخارا چلے جانا، بخارا سے پھر آپ کا لاہور کی طرف آنا، لاہور سے پھر آپ کا دہلی آنا، یعنی پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ لیکن یہ جس طرح پہنچی یہ سفر تو ہمیں بتائیے کیا ہوا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے اس سلسلے میں چند بنیادی باتوں کا سمجھنا ضروری ہے کہ بعض اوقات جو ہے وہ سلوک کی راہ کی جب بات کی جاتی ہے اور اس راہ کے مسافروں کی جب بات کی جاتی ہے کہ قرب الہی کے حصول کے سلسلے میں اس قدر جد و جہد اور ایسی تڑپ ان میں جو پائی گئی ہے وہ کس طرح سے پائی گئی ہے اور کیا ہر شخص اس کا مکلف ہے، تو سب سے پہلی بات یہ جان لینا چاہیے کہ ہر شخص مسلمان اس کا مکلف نہیں ہے۔ یہ بہت مشکل راہیں ہیں اور یہ شوق کے مراحل وہی شخص طے کر سکتا ہے جو
علم کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ایک خاص درجہ اور مقام طے کر چکا ہوں. یا اللہ جس کو منتخب کرے اپنے اس کام کے لیے. وہ تو اللہ کا انتخاب تو ازلی طور پر ہی ہے، اس کے ازلی فیصلے ہیں، لیکن انسانی کوشش جب ہوتی ہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کسب کے نتیجے میں چیزوں کو خلق فرماتا ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت یعنی علم جو ہے وہی سبب اور ذریعہ بنتا ہے کسی چیز کے حصول کا. بعض اوقات ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بعض افراد یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں بھئی ہم تو پہنچے ہوئے ہیں. تو بزرگوں نے کہا ہے کہ ہاں پہنچے ہوئے ہیں لیکن جہنم تک پہنچے ہوئے ہیں. تو پہنچنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس راہ کے مسافر یوں ہی رات کو سوئے صبح اٹھے اور سلوک کی راہیں طے کرنے لگ گئے، بلکہ اس کے لیے بنیادی علم کی ضرورت ہے. اور اللہ تعالیٰ کی صفات کمال پر جتنا بندہ غور کرتا چلا جائے گا وہ یہ جانے گا کہ اللہ کے ما سوا میں جو کمالات موجود ہیں وہ خالق ہی کے ڈالے ہوئے ہیں. اللہ لہٰذا جتنی پہچان اللہ کی طرف اللہ کی بڑھتی چلی جائے گی، اس کی معرفت بڑھتی چلی جائے گی، جھکاؤ اللہ ہی کی طرف بڑھتا چلا جائے گا. سبحان اللہ. تو یہ نہیں ہو سکتا مگر علم سے. تو آپ کی جو ابتدائی تعلیم ہوئی ہے وہی سبب بنی ہے کہ اللہ کے قرب کی منازل کو طے کیا جائے، جیسا کہ حضرت نے ذکر بھی کیا. اب آپ کی خصوصیت یہ ہے حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کی کہ بہت زیادہ علم میں رسوخ ہے اور بہت زیادہ دلچسپی اور انہماک کے ساتھ آپ مطالعہ فرمایا کرتے ہیں. وہ بتائیے. تو کسی نے دیکھا تو کہا کہ بھئی یہ کتابوں کا مطالعہ اپنے مقام پر، لیکن اللہ تعالیٰ کی معرفت اور سلوک کی راہیں طے کرنے کے لیے راستے کچھ اور ہیں. تو یہ ایک جملہ ایسا تھا جس نے ایسی تڑپ پیدا کر دی کہ اب اس طرف توجہ کروا دی کہ وہ جو علم جو تم نے اللہ تعالیٰ کی صفات کمال کا حاصل کر رکھا ہے اس پر غور کر کے اللہ تعالیٰ کی معرفت کے درجات کو طے کرو، درست، تاکہ تم ترقی کی راہوں کو پالو. تو یہ ایک ڈائیورژن اس وقت پایا گیا کہ آپ نے یہ ظاہری علوم کو جو ضروری ہیں لیکن ان کو حاصل کرنے کے بعد اس میں رسوخ کے بعد آپ اس طرف متوجہ ہوئے. اور پھر ظاہر سی بات ہے کہ جب بندہ اس طرف متوجہ ہوتا ہے تو اس کے کچھ اصول اور بنیاد ہوتی ہیں. ایسا ہی نہیں ہوتا کہ اس سلوک کی راہیں جو ہیں اپنے طور پر طے کرنا شروع کر دیں. وہ ہمیں سفر بتائیے، وہ کیسے کیسے پہنچے آپ یہ سارے شہروں میں؟ اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ آپ امیر عبداللہ بلخی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے اور وہاں آپ کا تزکیہ نفس بھی ہوا اور ابتدائی روحانی ترقی جو ہے آپ کو وہیں سے حاصل ہوئی. لیکن وہ پیاس باقی تھی اور تڑپ بہت زیادہ شدید تھی. اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پہلے آزماتا ہے کہ کہیں ایسے ہی جذباتی طور پر شامل ہو گیا تھک ہار کر بیٹھ تو نہیں جائے گا. تو پہلے آزمائش ہوتی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کی تائید غیبی شامل حال ہوتی ہے. ایک تو یہ کہ تڑپ بہت زیادہ شدید تھی، اس لیے بارہا آپ سفر کرتے رہے جیسا کہ آپ نے بھی تذکرہ فرمایا، اور کئی سلوک کی راہیں طے کرانے والے پیران ایصال سے آپ کا تعلق رہا. اس کے لیے پیر ایصال ضروری ہوتا ہے کہ جو نفس کے خطرات کو جانتا ہو، شیطان کے خطرات کو جانتا ہو اور ان تمام تربیت کرنا جانتا ہو اور عیوب پر نگاہ رکھ کر اس کا علاج بتانا جانتا ہو. پھر کیا ہوا بلخ سے پھر آپ کشمیر پہنچے؟ بلخ سے آپ جو ہے پھر وہاں کشمیر تشریف لائے اور بابا وہاں شیخ بابا ولی کشمیری کہلاتے تھے، ان کی بارگاہ میں زانوِ تلمس طے کیا اور کچھ منازل آپ نے وہاں طے کی. اس کے بعد دہلی آپ کا، کشمیر سے آپ دہلی تشریف لائے اور دہلی میں قطب العالم کی بارگاہ میں آپ حاضر ہوئے اور وہاں پر ان کی خانقاہ میں، ان کے والد صاحب کی خانقاہ تھی، وہاں آپ نے قیام فرمایا اور عبادت میں مشغول ہو گئے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو چیز مقدر فرمائی ہوتی ہے جس کے ذریعے سے ملنی ہے اسی کے ذریعے سے ملنی ہے. تو وہاں قطب العالم کو یہ اشارہ کیا گیا کہ ان کا حصہ بخارا میں موجود ہے اور بخارا میں موجود حضرت خواجہ امکنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو کہ اصل تھے، جن کی بارگاہ تو ان کو اللہ تعالیٰ نے پہنچانا تھا اور وہیں سے فیض کا سلسلہ جاری ہونا تھا. انہوں نے بھی خواب میں آ کر کہا کہ ہم آپ کی راہ تک رہے ہیں. تو پھر آپ نے وہاں سے بخارا کا سفر کیا اور جب آپ وہاں پہنچے ہیں تو 3 دن کے اندر تمام تر جو روحانی تربیت فرمانی تھی اور جو کچھ عطا فرمانا تھا حضرت خواجہ نے حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کو عطا کر دیا. تو کسی نے سوال کیا کہ حضرت بہت سے لوگ تو یہاں پر برسوں سے آپ کے پاس بیٹھے ہوئے، وہ ابھی تک یہ راہیں طے کر رہے ہیں اور ایک کو آپ 3 دن میں سب کچھ عطا کر دیتے ہیں. تو فرمایا کہ یہ تربیت کے اعتبار سے مرتبہ کمال کو پہنچا ہوا، صرف تصحیح احوال کی حاجت تھی، تصحیح احوال کی حاجت تھی، وہ ہم نے کر دی اور پھر وہیں سے اشارہ ہوا کہ اب آپ کی ضرورت ہندوستان جانا. اب دیکھیں یہ وہ لاہور تشریف لائے اور پھر وہاں سے بالکل ٹھیک. یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پہ آپ لاہور تشریف لائے. پھر لاہور کے بھی کچھ واقعات ظاہر ہے آپ کی شخصیت کے حوالے سے آئیں گے.
آپ کو ڈیپیوز کیا گیا ماوراء النہر سے، اب آپ چل پڑے بر صغیر کی طرف اور لاہور میں آپ نے پہلا پڑاؤ کیا اور فائنل ڈیسٹینیشن آپ کی بنی دہلی۔ اچھا اب ذرا یہ بتائیے کہ اس کے پیچھے مقاصد کیا تھے؟ اب چونکہ بات یہ ہے کہ جب اتنے اسفار کرنے کے بعد مرشد اتنے قیمتی ہیرے کو تو ویسے ہی اپنے پاس رکھتا ہے کہ یہ تو میرا لال ہے، میری گدڑی کا ایک ایسا لال ہے کہ جس کو میں اپنے پاس، لیکن وہی بات ہے کہ آپ نے بھیجا ایک خاص مشن کے لیے، تو مقصد کیا تھا؟ دوسرا بالخصوص دین اکبری کا جو فتنہ ظاہر ہے وہ بپا ہو چکا تھا، تو دین اکبری کیا تھا، کیسے وجود میں آیا، یہ ذرا آج آپ تھوڑا سا جو تاریخ کے اسٹوڈنٹس ان کو بتائیے ذرا، اور بہت مائکرو لیول پہ جا کے بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نے خواجہ محمد امکنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر فرمایا، تو وہاں سے آپ کی جو بشارت آپ کو ملی کہ ہندوستان میں آپ کی بہت ضرورت ہے اور آپ ہندوستان روانہ ہو۔ اس سے پہلے آپ نے ایک خواب دیکھا تھا کہ ایک طوطی کو لعاب دے رہے ہیں، تو حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے مرشد سے یہ خواب کی تعبیر پوچھی، تو فرمایا کہ تم ہندوستان جاؤ، وہاں پر بہت سے تشنگان علم تم سے فیض یاب ہوں گے اور ایک خاص شخصیت تمہارے مریدوں میں شامل ہوگی جس سے تمہیں بھی فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ تھا، یہ اشارہ تھا حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف۔ پھر جب آپ اپنے مرشد کے حکم پر ہندوستان تشریف لائے تو یہاں پر جیسے کہ آپ نے ذکر کیا کہ فتنہ اکبری جو ہے وہ جاری تھا، اس کا فتنہ بپا تھا، اور یہ دین الہی کے نام سے اس نے اپنا ایک دین بنایا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، دیکھیں ہمارے یہاں پر بھی ایک مذہبی ہم آہنگی کی بات ہوتی ہے، لیکن وہاں پر بھی مذہبی ہم آہنگی کی بات تھی۔ اس میں ایک چیز بہت بنیادی طور پر یہ ضروری ہمیں جاننا ہے کہ ایک ہوتا ہے کہ کسی دوسرے مذہب سے اعراض کرنا، ٹھیک ہے، کسی کی غلطی سے اعراض کرنا۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ سامنے والا غلطی کر رہا ہے اور آپ اسے نظر انداز کر رہے ہیں، یہ تو بعض اوقات اسلام نے، مملکت اسلامیہ میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی کی عبادت گاہ کو دیکھ رہے ہیں جو دوسرے مذہب کی ہے تو ہمیں اس پر حملہ نہیں کرنا، بس وہاں سے اعراض کر کے گزرنا ہے، درست۔ اور ایک ہے اس کو قبول کر لینا، ٹھیک ہے، اور قبول کرنا یہ شریعت مطہرہ میں قابل مذمت ہے۔ مذہبی ہم آہنگی اچھی بات ہے، لیکن مذہبی اختلاط جو ہے یہ بنیادی طور پر اس نے پیدا کر دیا۔ تو بس یہ مذہبی ہم آہنگی میں اس چیز کا فرق رکھنا ضروری ہے کہ ہمیں قبول نہیں کرنا، اعراض ایک الگ چیز ہے، اور دین اکبری میں ان چیزوں کو قبول کیا گیا تھا۔ اس کو جو ہے دین اکبری کا حصہ بنایا جا رہا تھا کہ اس میں زنار کو پہننا بہت زیادہ عام ہو رہا تھا، شراب نوشی عام ہو رہی تھی، اس کے علاوہ عام ہو گیا تھا، تلک لگانا، اور اس کے علاوہ جو ان کی سب سے زیادہ خرافات تھی وہ یہ تھی کہ آفتاب کی عبادت کرنے کے لیے وقت مقرر تھا، گائے کی پوجا کی جا رہی تھی۔ اسی طرح جو ہے وہ بادشاہوں کا رواج یہ تھا کہ وہ ستاروں کے حساب سے، جو بادشاہ کے لیے ستارے تھے وہ اس کے حساب سے اپنا لباس پہنتے تھے، ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے انہوں نے آگ کے جو آفتاب کی عبادت کرتے تھے تو 1001 آفتاب کے اعتبار سے وہ وظائف اختیار کرتے تھے مختلف، ٹھیک ہے، کہ 1001 آفتاب کی ہم عبادت کر رہے ہیں گویا کہ۔ اسی طرح اس دور کے اندر جو ہے وہ بادشاہ نے یہ پابندی لگائی ہوئی تھی کہ لا الہ الا اللہ اکبر خلیفۃ اللہ، یہ کلمہ پڑھا جائے گا، اور اس کلمے کو پڑھانے کے لیے اس نے بہت زیادہ بعض لوگوں پر ظلم بھی کیا اور کئی لوگوں کو جبرن یہ کلمہ پڑھایا۔ اسی طرح جب شراب نوشی حرام کی گئی تھی تو شراب نوشی کی جو حلت جاری کی گئی تھی اس کو حلال کیا گیا تھا، تو اس کے لیے ایک طریقہ کار یہ تھا کہ اس دور میں بعض علماء صلحاء کہلانے والے، ٹھیک ہے، وہ ایسے تھے کہ جو اکبر کے ساتھ شامل ہو گئے تھے، بعض تو ویسے ہی بد مذہبیت کی طرف رجحان تھا ان کا تو وہ اکبر کے ساتھ شامل ہو گئے۔ تو اب اکبر نے یہ کیا کہ جب بھی کوئی میلہ لگتا تو اس میلے کے اندر اس طرح کے علماء اور صلحاء کہلانے والوں کو، قاضیوں کو وہ میدان میں اتارتا، خاص طور پر نوروز کے موسم میں، اور پھر ان سے شرابیں پلواتا تاکہ لوگوں کو ترغیب حاصل ہو۔ تو اسی طریقے سے اس نے خواتین کے پردے پر پابندی لگائی تھی کہ وہ خواتین جب باہر نکلے، نوجوان خواتین، تو اپنے چہروں کو انہیں چاہیے کہ وہ کھلا رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے فتنے، پھر اس نے اور دیگر خرافات، آپ دیکھیں وہاں سے چلے نا، آپ سب سے پہلے تو دیکھیں اس نے تو معاذ اللہ الہات کا جو ہے وہ بنیاد رکھی کہ اللہ کے تصور کو ختم کر دیا، اس پہ آگے میں ذکر کر رہا ہوں کہ یہ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں جس کی وجہ سے ہمارے یہاں پر بہت زیادہ آج بھی فتنے ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے شادی بیاہ کے خرافات اور جاری کیے۔ یہ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں، بہن بھائیوں کا نکاح جو ہے اس نے جائز قرار دے دیا، یہ بہن بھائیوں کا نکاح یہ بڑی چیزوں میں آ گیا نا۔ اس نے پہلے تو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے شروعات کی، پھر اس کے بعد یہ اس حد تک آگے بڑھا کہ اس نے خدا کا بھی انکار کیا، اس نے نبیوں کا بھی انکار کیا، زنا کو حلال ٹھہرایا، جیسے کہ وہ زنا بالجبر، زنا بالرضا، ہمارے یہاں پر بھی کبھی کبھی گفتگو ہوتی ہے، بدکاری کو اس نے وہ جائز قرار دے دیا۔ اسی طریقے سے پھر اس نے نبیوں کا جب انکار کیا، خدا کے وجود کا انکار کیا، تو یہ الہات کا گویا کہ اس نے وجود ڈال دیا، اور اس نے پھر یہ کہا کہ جتنے بھی مذاہب ہیں
اس کے لیے اس نے پہلے عبادت خانہ ایک تعمیر کیا، اور جب عبادت خانے کی تعمیر ہوئی وہاں پر لوگ آپس میں گفتگو کرتے تھے، تو اس نے یہ جو گفتگو کے نتیجے میں جب کوئی اختلاف ہوتا تھا تو وہ سامنے سے یہ کہتا تھا کہ دین جو ہے وہ حق جو ہے کسی دین کی ٹھیکیداری نہیں، کسی دین کی وراثت نہیں ہے، بلکہ یہ کسی بھی مذہب کے اندر شامل ہو سکتا ہے۔ یہ اس کے اس قدر خرافات تھے کہ جس کی وجہ سے ایک ضروری تھا کہ اس کے مقابلے میں کوئی مرد مجاہد کھڑا ہو۔ ٹھیک ہے، اچھا، اب اس کی جو خرابی تھی وہ ایلیٹ کلاس کے اندر تھی، جیسے کہ آپ نے شروع میں ذکر کیا، 19 لوگ تھے ٹوٹل اس کے دربار کے، 19 لوگ تھے۔ تو اب جب بیربل آخر تک رہ گیا تھا، اور یہ ہمارے ہاں پر جو ہے اکثر ہم جو فقراء کا یا صالحین کا، علماء کا، اولیاء کا ذکر کرتے ہیں تو اولیاء کا انداز ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ وہ دربارے جو بادشاہوں کے دربار ہیں ان سے تھوڑا سا دور رہتے ہیں، کنارہ کشی کرتے ہیں، لیکن حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے دربار میں اس لیے رسائی حاصل کی تھی کہ اس کی اصلاح کی جائے۔ اگر وہاں پہ خرابی پیدا ہوگی تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ خرابی عوام الناس میں چلی جائے گی۔ دیکھیں جیسے ابھی گفتگو ہو رہی تھی، یعنی آپ سوچئے کس لیول کی خرافات ہو رہی ہیں، الہاد اپنے عروج پہ ہے، فتنہ اپنے عروج پہ ہے، یعنی بادشاہ کو سجدہ کیا جا رہا ہے، پانی کو، آگ کو، درختوں کو، گائے کو جو ہے پوجا جا رہا ہے، یعنی جو ریچولز کیونکہ ہندوؤں کی بڑی ڈومیننسی تھی اس کے دربار کے اندر، آپ کو پتہ ہے، اور وہ ایک مائنڈ سیٹ تھا جس کو یعنی معاذ اللہ داڑھی کو جو ہے منڈوا دیا جانا اور غسل جنابت نہ کیا جانا، یہ تمام چیزیں، یہ رسوم جو ہیں قائم تھیں۔ اچھا مجھے ایسا لگتا حلال و حرام کے تصور کو ختم کر دینا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج اس کی باقیات آج بھی جو ہے موجود ہیں، اس کے آفٹر شاکس جو ہم کہتے ہیں نا وہ آج بھی موجود ہیں، کہ مہندی مایوں اپٹن اس طرح کی جتنی بھی خرافات ہمارے یہاں ہو رہی ہیں، یا لا دینیت جتنی بڑھتی جا رہی ہے، الہاد، اس کی بنیاد ظاہر بر صغیر میں اس نے رکھی، لیکن وہی بات کہ آج خدا کرے کوئی خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ آئے، خدا کرے ایسا ہو، لیکن آپ بتائیے کہ کس طرح سے دین اکبری کے فتنے کو آپ نے زمین بوش کیا، اور جو عمرائے دربار کو آپ نے کس طرح سے کمیونیکیٹ کیا، کس طرح تیار کیا، پھر علماء کے طبقے کی جو صورتحال تھی وہ جو 4 حصوں میں بٹے ہوئے تھے، بتائیے کیا تھی وہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ مفتی مدنی رضا صاحب نے بڑی وضاحت اور صراحت کے ساتھ دین الہی کے ذریعے سے جو خرافات پیدا ہوئی اس کی جانب اشارہ کیا ہے۔ اصلاً جو اس کی لاجک تھی وہ لاجک یہ تھی کہ جناب کوئی بھی دین جب دنیا میں آتا ہے تو اس کی جو تاریخ تنسیخ ہوتی ہے، ایکسپائری جو ڈیٹ ہوتی ہے وہ 1000 سال ہوتی ہے، یعنی اس کی تعلیمات 1000 سال تک چلتی ہیں، اس کے بعد نیا دین آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب نیا مذہب آ جاتا ہے، نیا مذہب آ جاتا ہے، تو وہ دین اسلام کو بھی اسی پلڑے میں رکھنے کی کوشش کر رہا تھا، چونکہ یہ 10ویں صدی ہجری تھی اور 11ویں کی جانب جو ہے بڑھ رہے تھے، تو اب یہ موقع اس کو یہ غنیمت آیا اور اپنی اسی لاجک کی بنیاد پر یہ دین الہی کو وجود دینا چاہتا تھا۔ بنیادی طور پر ہمارے علماء نے اس بات کو تاریخ پر ذکر کیا ہے کہ فلسفی اور اس فلسفی کے ساتھ اس نے نیچر کو ڈسکس کیا، اور اس فلسفی اور نیچر پر ڈسکشن کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس نے اللہ اور نبیوں کا انکار کیا، جس کی بنیاد پر الہاد نے پروان چڑھی اور وہ الہاد کا یہ سارا کا سارا کھیل ہمارے سامنے آیا۔ کوئی بندہ تنہا کچھ نہیں کرتا، بلکہ اس کے ساتھ کچھ حواری ملتے ہیں اور اسے سبق پڑھانے والے ہوتے ہیں، جس میں 2 بڑے نام ہمیں نظر آتے ہیں، ابو الفضل اور فیضی، یہ دونوں جو ہے دونوں فتنہ پرور اور مختلف قسم کے مشورے دینا اور اس کے ذریعے سے اس کی سلطنت کے باقی رہنے کے اسباب اسے مہیا کرنا۔ بنیادی طور پر جیسے وہ لوگوں کے جو ہے جسموں پر قابض تھا، اور بادشاہ اکبر یہ چاہتا تھا کہ میری سلطنت اسی طرح سے قائم رہے جیسے میں ان کے جسموں کا مالک ہوں، اسی طرح سے ان کی سوچ اور فکر کو بھی اپنے ماتحت کر لوں، اور وہ اس ایسے ہوگی کہ میں کسی نئے دین کا، نئے مذہب کا بانی بن جاؤں، اور اس کے بانی بننے کے لیے اس نے دین الہی کو پروان چڑھایا اور یہ سلسلہ آگے بڑھا۔ جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ علماء اور صلحاء کی ایک کثیر تعداد اس دور میں بھی موجود تھی، بڑے بڑے نام ہمیں نظر آتے ہیں کہ اس دور میں یہ علماء اور صلحاء موجود تھے، لیکن چونکہ اس کی طاقت اتنی زیادہ تھی کہ کوئی اس کے سامنے رکنے کو اور ٹھہرنے کو آمادہ نہیں تھا، کوئی تیار نہیں تھا۔ اب آپ یہاں دیکھیے کہ ہمیں شیخ امان پتی کے مریدین نظر آتے ہیں کہ جو دین الہی کی ان اختراعات کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ پھر اسی طرح سے بڑا نام ایک نظر آتا ہے، شیخ عبد النبی ہے، مخدوم الملک ہے، صدر الصدور ہیں، یہ اپنے نام کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے بڑی ہستیاں تھیں، لیکن یہ آپس میں دستوں گریباں تھے، یعنی علمی اعتبار سے ایک دوسرے سے حسد کی وجہ سے یہ ایک دوسرے کے ساتھ چپکلش میں لگے ہوئے تھے، اور دوسری جانب جو ہے اس نے آگرہ کو اکبر آباد بنا دیا تھا، اور کوئی بھی اس کے خلاف بات کرنے کو آمادہ یعنی ایک علماء کا طبقہ وہ تھا جو آپس کی چپکلش میں لگا ہوا، آپس کی چپکلش میں لگا ہوا تھا۔ دوسرا طبقہ ہمیں وہ نظر آیا کہ جو سامنے ٹک نہ سکا اور اس کی ہاں میں ہاں ملانے پر مجبور ہو گیا، جو بھی اس درباری علماء تھے، وہ جو بھی اس کے اسباب یا جو بھی وجوہات، بالکل صحیح۔ اب پھر یہاں پر جو
ہمیں خواجہ باقی باللہ شیخ فنا فی اللہ حضرت رضی الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو کردار حقیقی طور پر نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے براہ راست دین اکبری کو ہٹ نہیں کیا، آپ نے براہ راست بادشاہ اکبر کو جو ہے اس پر اٹیک نہیں کیا، یعنی آمنے سامنے نہیں آیا، آمنے سامنے نہیں آئے۔ اچھا ایک طبقہ علماء کا وہ بھی تھا جو تعزیرات کی زد میں بھی آ گیا تھا، جی بالکل، ظاہر سی بات ہے کہ وہ نہیں نہ جو ہے ان کے ساتھ شامل ہونے کو تھا، نہ مخالفت کرنے پر تھا، لیکن وہ تعزیرات کی زد میں آ گیا اور اس کی وجہ سے انہیں ایک اب وہ طبقے کی آپ بات کر رہے ہیں جو کہ ہاں ٹھیک ہے۔ اب حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس طریق کو اختیار فرمایا اور ڈپلومیسی کا اس رنگ آپ نے اور ڈھنگ دنیا کو عطا فرمایا کہ اس اعتبار سے بھی لوگوں کے دلوں کو مسخر کیا جا سکتا ہے۔ جن لوگوں کی ڈومیننسی تھی، جن لوگوں کا رسوخ تھا، جن لوگوں کی بات مانی جاتی تھی، امرائے سلطنت کہلاتے تھے، آپ نے وہ جو جنٹری تھی اس کو براہ راست ایڈریس کیا۔ یعنی اس میں آپ نے شیخ فرید کو، کلیج خان کو، کلیج خان، صدر جہاں، یہ جو بڑے بڑے نام تھے، یہ سلاطین تھے، اس کے دربار میں موجود رہتے تھے، ان کی ذہنی اپروچ کو پہنچ کر ان کی تبلیغ کا سلسلہ قائم کیا اور انہیں اپنا ہم جو ہے خیال بنانے کے لیے آپ نے محنت اور کوشش کی۔ اور سب سے پہلا کام اور آپ کی جو کامیابی یہ تھی کہ اسی دین الہی کے بانی بادشاہ اکبر کے دربار میں ہی اس کے خلاف بات جب ہونے لگی تو یہ پہلی کامیابی تھی جو حضرت شیخ فنا فی اللہ خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس انداز کے ذریعے سے ہوئی۔ آخر میں اب ذرا یہ بتائیے مفتی صاحب، 4 اوصاف آپ کے بڑے نمایاں ہیں، لیکن ایک بات اس سے قبل کہ وہی بات جب میں نے ذکر کیا کہ آپ دیکھیے کیسی ہستی ہیں کہ جب آپ لاہور میں بہت کم عرصہ رہے، بتایا جاتا ہے تقریباً 1-1.5 برس تک آپ رہے، لیکن اس قحط کا وقت تھا، وہ بڑا ایک جو ہے وہ امتحانی پیریڈ تھا لاہوریوں کے لیے۔ اس وقت جب آپ کو اچھا کھانا پیش کیا جاتا تو آپ کھانا تناول نہ فرماتے یہ کہہ کر کہ قحط کی صورتحال ہے اور میرے مسلمان بھائیوں کو اس وقت کھانے کو نہیں مل رہا، یعنی کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی سوال کرنے والا نہیں، کھانا آ گیا، لیکن اس تکلیف سے آپ کھانا نہیں کھایا کرتے تھے۔ اللہ پھر ایسے ہی تو درجہ عطا کرتا ہے کہ پھر آپ باقی باللہ بن جاتے ہیں۔ ایک تو 4 اوصاف آپ کے خاص طور پہ آپ کی شخصیت کو آپ نے بتانے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان 4 اوصاف پہ بھی میں ذکر کرتا ہوں، لیکن اسی بات سے ہم کنٹینیو کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان آپس میں ایک جسم کی مانند ہیں، جب کسی ایک کو تکلیف پہنچتی ہے جسم کے کسی ایک حصے کو تو دوسرا حصہ بھی اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ تعلیمات ہیں جس کی جانب حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قحط کے دور میں یہ انداز ہمیں نظر آتا ہے کہ دوسرے مسلمان بھائی تکلیف میں ہیں اور میں آرام سے کھاؤں۔ تو آپ نے اس حدیث پر عمل کر کے عملاً دکھایا ہے اللہ کہ اگر مسلمان بھائی تکلیف میں ہے تو ایسا نہیں کہ میں اس کی تکلیف کو بھول کر خود عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہوں، میرے سامنے کھانے بھی موجود ہیں، سب کچھ ہیں، بلکہ آپ کی جو خدمت خلق یا آپ کے جو 4 اوصاف ہیں ان میں سے خدمت خلق بھی شامل ہے۔ یعنی ایک آپ کا اخوا تھا، ایک تو آپ کا اخوا ہے، عجز ہے، رزق حلال ہے، اور خدمت خلق ہے۔ تو خدمت خلق کے تحت جو ہے وہ مورخین نے یہ لکھا ہے کہ اس قحط کے زمانے میں آپ کے پاس جب یہ کھانا آتا تو آپ خود بھوکوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے، یتیموں مسکینوں کو کھلا دیا کرتے تھے، یہ آپ کا انداز تھا۔ اور یہ وہی حدیث مبارکہ کی طرف ہم نشاندہی کریں گے کہ یہ اس کی تعلیمات پر گویا کہ پختگی کے ساتھ عمل ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کا جو اخفا تھا، اخفا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے کمالات کو جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی اس کو ظاہر کرنے کی بجائے چھپانا، اپنے آپ کو پوشیدہ رکھنا، ایکسپوز نہ کرنا بہت زیادہ۔ ہمارے یہاں پر کسی کو کمال ملتا ہے نا تو لوگوں کو جا جا کے بتاتا ہے، اللہ ماشاءاللہ جو اچھے لوگ ہیں، ہم ظاہر سبھی کو نہیں کہہ سکتے، لیکن میں یہ جو بات آپ کر رہے ہیں عام بات ہے، اس پہ کلام کیجئے۔ آج خالی برتن بہت زیادہ بچتے ہیں اور جو وزنی برتن ہیں ان سے آوازیں ظاہر نہیں آتی ہیں، اصولی بات ہے۔ تو حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا انداز یہ تھا کہ جب آپ لاہور میں داخل ہو رہے تھے تو گھوڑے پر آپ سوار تھے، ساتھ میں آپ کو قریب میں ایک کمزور شخص نظر آیا، آپ نے اس کو بٹھا لیا گھوڑے پر اور خود جو ہے وہ چادر میں چھپ گئے تاکہ لوگوں کو یہ معلوم نہ ہو کہ خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اسی طریقے سے حضرت نے ارشاد فرمایا کہ کوئی مرید ہونے کے لیے آتا تو اس کو کہہ دیتے کہ کسی اور کے پاس جو میں وہ شخصیت نہیں ہوں کہ تمہیں بیعت کر سکوں۔ اچھا یہ جو بندے جس کو بٹھایا تھا، آپ پورے راستے جو ہے وہ چادر پہن کے چلتے رہے، جب قریب پہنچے جہاں آپ نے ڈیسٹینیشن پہ جانا تھا پھر آپ نے جو ہے وہ اپنا ان کو نیچے اتارا، خود بیٹھے تاکہ لوگوں کو پتہ بھی نہ چلے اور اس کی تکلیف بھی دور ہو جائے، اپنی اپنا کمال بھی ہو جائے۔ اسی طریقے سے ایک عورت جو ہے وہ اس کے بچہ چھت سے گر گیا تھا جو زخمی ہو گیا، تو اب وہ آپ کے علاج کے پاس آئی۔ ویسے تو حضرت اگر ایک دم کر دیں تو وہ علاج سے آپ کے دم سے فیض حاصل کر کے صحت یاب ہو جاتا ہے، لیکن آپ نے کتابوں کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا اور پھر کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد بتانے لگے
کہ یہ کتابیں بتاتی ہیں کہ تمہارا بیٹا جو ہے وہ جلد صحت یاب ہو جائے گا. یعنی آپ اپنا کمال یہ ظاہر نہیں کر رہے تھے کہ میرے تو دم سے جو ہے کمال ہو سکتا ہے اور تمہارے بیٹے کو شفا مل جائے گی, بلکہ اپنے آپ کو کتابوں کے رنگ میں چھپایا جا رہا ہے. اور آج صورتحال یہ ہے کہ خدا نخواستہ ہمارے یہاں کسی کو کچھ مل جائے تو فیس بک کے اوپر لائیو ویڈیوز چل رہی ہوتی ہیں کہ جی ان کی آنکھوں سے کیل نکل آئی, ان کے پیر سے بلیڈ نکل آیا, مطلب ہم کے آنسو رو رہی تھی تو ہم نے ٹھیک کر دیا, اس طرح کے معاملات. لیکن حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے کمالات کو ظاہر کرنے کی وجہ پوشیدہ رکھا. دوسرا آپ کا جو وصف تھا اس میں رزق حلال پر آپ بہت زیادہ زور دیتے تھے کہ عقل حلال. اس میں آپ نے شروع میں سرنامے میں ایک جملہ ذکر کیا تھا کہ گناہ حرام کام جو ہے وہ رزق حرام کا نتیجہ ہوتا ہے. رزق حلال کی جو ترغیب دیا کرتے تھے اس میں یہ بھی شامل تھا کہ ایک مرتبہ حج پہ آپ کو کسی نے جو ہے وہ 1000 دینار دیے تو آپ نے اس کو کہا کہ تم لوگوں کے جو مال ہے اس کو ضائع مت کرو. یعنی آپ چاہتے تو حاصل کر لیتے لیکن وہ چونکہ وقف کا مال تھا آپ اس کو استعمال کرنے سے پرہیز کیا آپ نے. تو یہ آپ کی شخصیت کے اوصاف ہیں. کیا بات ہے, بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا, بڑی حسین گفتگو رہی. اللہ تعالیٰ آپ تینوں احباب کو جزائے جمیل عطا فرمائے. اور ناظرین کرام, یہ ایسے ڈاکومنٹس ہیں یہ پروگرام بیسکلی کہ میں یہ کہتا ہوں کہ جو ہسٹری پڑھنے والے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو تو ان پروگرامس کو خاص طور پہ دیکھنا چاہیے تاکہ کنفیوژنز دور ہوں. یہ وہ ہستیاں ہیں ناظرین, یہ وہ بلند مقام ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے باقاعدہ دین اسلام کے لیے قربانیاں دے کر بر صغیر پاک و ہند کے اندر بہت بڑے بڑے کام کی. کتاب الشفا کی جانب چلتے ہیں. آج کل جادو ٹونے کی بڑی بات ہوتی ہے, ہر طرف جہاں بھی جاؤ جادو ہو گیا, ٹونا ہو گیا. تو آج آپ کو ذرا اس کی حفاظت سے کے حوالے سے ایک عمل بتاتے ہیں. توجہ سے سن کے اس کو نوٹ کر لیجئے کہ جو شخص مسلسل 41 دن تک روزانہ 100 بار سورہ فلق اور 100 بار سورہ ناس کا ورد کرتا ہے تو ہر قسم کے جادو ٹونے سے محفوظ رہتا ہے انشاءاللہ, اور اس کے دشمن اپنے عزائم میں ناکام رہتے ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا بڑا کمال قول مبارک ہے کہ اگر کوئی تم سے امید رکھے تو اسے مایوس مت کرو, کیونکہ لوگوں کی امیدوں کا تمہارے ساتھ وابستہ ہونا تم پر اللہ کی رحمت کی علامت ہے.